حساب لیا جائے گا کسی کے بارے میں؟ الدماء، خون کے بارے میں. ون آف دا فرسٹ تھنگز جو کہ قیامت کے دن جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. امیجن یہ شخص کیا جواب دے گا. امیجن جس نے کسی کا قتل کیا وہ کیا جواب دے گا. اللہ اکبر. پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے تو اس کو یوم الحسرہ بولتے ہیں، حسرت کا دن. اللہ کی نے فرمایا اکبر الکبائر، سب سے بڑے بڑے گناہ کیا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر دیا. تو ابھی ہم بیسیکلی امام ذاہبی نے جو مینشن کیا نا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ واقعی میں دے آر دا موسٹ ڈسٹرکٹیو آف سنز اینڈ دے آر دا گریوسٹ آف سنز. اور میں جو اپنی لسٹ ہے اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. امام ذاہبی نے ایک اور چیز جو مینشن کی، ایک اور گناہ جو مینشن کیا، ایک اور سن جو مینشن کیا، وہ میجک. سبحان اللہ. جو ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے تھے اور وہ ایز اے فتنہ میجک لے کے آئے تھے لوگوں کے اوپر کہ دیکھتے ہیں یہ دین اپنے آپ دین کو بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے. لیکن پیپل سولڈ دیئر ریلیجن. جیسے آج کل سبحان اللہ لوگ تھوڑے سے مال کے لیے اپنا دین بیچتے ہیں. اور کیا کرنے کے لیے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جو ہے نا وہ گیپ لانے کے لیے، ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے، ان کے بیچ میں ڈائیورس کروانے کے لیے، ان کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے. کیونکہ میاں بیوی کا جو یونٹ ہے نا یہ پورے اسلامک امہ کا ایک بیسک سٹرکچر ہے. اگر میاں اور بیوی کا یونٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا تو دس مینس کہ پوری امت ڈسٹرب ہو جائے گی. کیسے؟ میاں بیوی ڈسٹرب ہوئے، دے ول جنریٹ اینڈ پروڈیوس ٹائپ آف جنریشن جو کہ ڈسٹربڈ ہوگی، جو کہ ابیوزو لینگویج میں، جو کہ لڑائیوں میں پلے بڑے ہوں گے. اور وہ کس طرح کے لوگ بنیں گے، وہ کتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے، وہ کتنے کانفیڈنٹ مسلمز بنیں گے. اینڈ میاں اور بیوی کا جو لوگ آپس میں فساد کرواتے ہیں نا ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، کیونکہ دے آر ڈسٹرائنگ دا ہول فیبرک آف دس امہ. اٹ آل اسٹارٹس فرام ہسبینڈ اینڈ وائف. اور جو آج کل کی موومنٹس ہیں نا بڑے اچھے ناموں کے ساتھ، فیمنزم، لبرلزم، یہ بھی اسی طرف آ رہی ہیں کہ مردوں کو نہ عورتوں کی ضرورت ہے اور عورتوں کو نہ مردوں کی ضرورت ہے. کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. عورتیں اپنا انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں، کمائیں، باہر سے جس مرضی کے ساتھ رہیں، جس مرضی کے ساتھ سوئیں، اور مرد بھی جس مرضی کے ساتھ واک ان کریں اس کی لائف میں، واک آؤٹ کریں اس کی لائف سے. گرل فرینڈس بوائے فرینڈس کا کلچر ہو، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن آور ہسبینڈس اینڈ ہسبینڈس ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن دیئر وائفز فار کھانا خود گرم کر لو اور اس طرح کی باتیں. والعیاذ باللہ اس طرف سبحان لوگ جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جادوگروں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ ما لہو فی الآخرۃ من الخلاق، کہ ان کے لیے آخرت میں ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کی نمازیں، ان کا حج، اگر جو شخص جادو کرتا تھا، ان کے اذکار، ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا اگر انہوں نے موت سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی چیز میں مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ جو گناہ، یہ جو سحر کرتے ہیں، جادوگر کی سزا کیا، واٹ از دا پنشمنٹ اسلام شریعہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف. جو ساحر، جو میجیشین ہے، اس کی حد کیا ہے کہ اس کو ایک ہی سٹرائک میں اس کی گردن جدا کر دی جائے. اتنے شدت کے الفاظ اللہ کے نبی سے مانگے کیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، کہ 3 لوگ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اور میں سے ایک کون ہے؟ ومصدق بالسحر، جو کہ سحر، جو کہ میجک کو اپروو کرتا ہے، یا میجک کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس پہ ایمان لے کے آتا ہے کہ یس دس از دا رائٹ وے اپنا کام کروانے کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوا دیا، لیٹرز بھجوا دیے تمام گورنرز کو اپنی موت سے 1 سال پہلے کہ جو شخص جادوگر ملے اس کو قتل کر دو. کل ایوری سورسرر اینڈ سورسرس، ہر جادوگرنی کو اور جادوگر کو قتل کر دیا جائے اور کسی کو باقی نہ چھوڑا جائے، بیکاز اللہ کے وسلم نے اس کا حکم دیا تھا. اور ایک اور چیز جو امام ذہبی مینشن کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ دس، کہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں نا ان گناہوں کی سیریسنس کی بات کر رہا ہوں جو امام ذہبی نے مینشن کی ہے. آئی ایم کمنگ ان ٹو دا لسٹ جو کہ میں نے 5 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بنائی ہے ان اے مومنٹ اور 2، تاکہ آپ ان گناہوں کے بارے میں جانیں اور ہم ان گناہوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہم امام ذہبی ایک اور گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رانگ فلی ایٹنگ دا منی آف یتیم، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا اور اس کا استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اصل میں مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں.
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ ایک بہت برا راستہ، اور وہ سبحان اللہ جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں. اسی طرح سے 6th he mentions defaming of chaste women، پاک باز عورتوں پہ تہمت لگانا، and fleeing from battlefield. Now coming to the list of 5 destructive sins جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ میری لسٹ میں 5 میں نے بڑے بڑے سنس، ڈیفینیٹلی زیادہ بھی ہیں، ان کی سیکوینس ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے سوچا کہ یہ وہ سنس ہیں جو کہ آج کل کی یوتھ کو بہت جو ہے نا وہ کھائے جا رہے ہیں، آج کل کی امت کو تباہ برباد کر جا رہے ہیں. اور میں نے بھی اس میں سے فرسٹ جو رکھا ہے وہ شرک رکھا ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ ہماری امت میں مسلم امت میں، امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بیسس توحید تھی، جس کی بیسس ایک اللہ کی عبادت اور ورشپ تھی، اس میں بھی شرک آ چکا ہے. اور کس طرح سے آ چکے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دوسرا ہے از ٹیکنگ انٹرسٹ، کتنے لوگ آج کل سودی جاب میں انوالوڈ ہیں. تیسرا از ناٹ پرنگ صلاح. چوتھا از ڈس رسپیکٹنگ پیرنٹس. لیکن سنس آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پیرنٹس فیو لیکچرز اگو، تو آئی ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. فورتھ از سنز آف دا ٹنگ، تو میں نے اس کی جگہ پہ زبان کے گناہ جو کہ زبان سے ہم نکالتے ہیں اس کو رکھا ہے. اینڈ دا ففتھ ون از ایڈلٹری اینڈ زنا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. نمبر 1 از شرک. اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. کیونکہ اصل تعریف کا جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے. کسی چیز کی بھی تعریف کی جا رہی ہے نا کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، یہ گاڑی بڑی پیاری ہے، یہ مکان بڑا اچھا آپ نے بنایا، یہ ماؤنٹینز کتنے خوبصورت ہیں. الٹیمیٹلی اٹس آل گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ خوبصورتی کس نے دی؟ یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی طاقت اور سوچ کس نے دی؟ یہ ایلیکوینسی زبان کا بولنا یہ کس نے دیا؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی جو تمام تعریفات ہیں نا، وہ الٹیمیٹلی جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ واحد خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ اس کے علاوہ جس شخص کو چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ ایک پلندہ لے کے اپنے ساتھ آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شرک گوارا نہیں ہے. ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تو ابھی اگر کوئی شخص شرک کر رہے اور زندگی شرک پہ گزارے اور پھر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو یس، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے جو شخص شرک پہ مر گیا نا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا ایک پرنسپل بتا دیا کہ میں شرک کو، جو شرک پہ مرا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری ضلالا بعیدا. سیم آیات، لیکن اس میں وہ بہت بڑی گمراہی کی طرف چلا گیا. وہ ایک ایسے راستے پہ چلا گیا جو کہ دیر از نو ریٹرننگ پوائنٹ، دیر از نو کمنگ بیک فرام دیٹ پلیس. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرے گا. اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ شرک کن کن ٹائپس کا ہوتا ہے، ناٹ ان ویری مچ ڈیٹیل، لیکن بیسک تک ہمیں پتہ چل جائے اور ہم کانشیس ہو جائیں اور ہم اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پہ حرام کر دیا. اللہ نے ظلم کو اپنے پر حرام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کریں گے، اور ہمارا اس پہ فیتھ اور بلیف اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اس پہ میں نے جنت کو حرام کر دیا. اور یہ وعدہ
اس وعدے کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کریں گے. تو یہ شرک سے بچیں.